شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم کہ آخری عشرے کے ان راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ مضمون پہ میں ڈائریکٹ آ رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں، اور جو پیغام میں آخری سیریز میں دینا چاہتا ہوں وہ پیغام کہیں تشنہ نہ رہ جائے، اس حیثیت سے گفتگو میں جو لوگ اب آ چکے ہیں، میں نے اس وجہ سے کل بھی اعلان کیا تھا کہ وقت مقررہ پہ شروع ہوگا، جلدی آنے کی کوشش کریں۔ کل بھی وقت مقررہ پہ شروع ہوگا کیونکہ ہمارے پاس 3 سال کی ہسٹری تاریخ باقی ہے اور دن صرف 2 ہی ہیں۔ اس حیثیت سے ہم نے جب دیکھا کہ 27واں سال خلافت راشدہ کا اور اس پر 7واں سال ہجرت کے حساب سے، تو اس کے اندر سب سے اہم بات جو نمایاں ہو کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قصاص عثمان کا نام لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس معاملے میں بیعت نہیں ہو رہی ہے، خلافت متفقہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا شیرازہ جو بکھرا، اس کو حد درجہ کسی نہ کسی طرح جمع کرنے کے لیے حضرت علی کی کوشش رہی، جس حیثیت سے بلوائیوں نے، سبائیوں نے، خاص کر فتنہ پردازوں نے، اور انہوں نے جن کو اسلام کا مجتمع رہنا، متحد رہنا پسند نہیں تھا، وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تو بالفعل کام میں اتر گئے تھے، فیلڈ میں اتر گئے تھے۔ رہا وہ لوگ جو پہلے سے ہی سازشیں کر رہے تھے، وہ تو یہودی طبقہ تھا جو کبھی چین سے نہیں بیٹھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت بھی قتل کی سازشیں کیا تھا۔ تو غرض کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ان کو خلافت کے لیے مجبور کیا اور آگے چل کر ان کا ساتھ دینے کا نعرہ لگائے، شیعہ نے علی کہلائے، محبت کے نعرے لگائے، لیکن اصل تھے نافرمان یہی بدبخت، ہمیشہ حضرت علی کو دھوکہ دیا ہے۔ اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے، کاتب وحی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جنت کی بشارت پائے ہوئے تھے، اور عربوں کے سب سے زیادہ عقل و فہم والے تھے، ان سرداروں میں سے تھے۔ لیکن پھر بھی یہاں پر بھی فتنہ پردازوں نے اپنا کام کیا جو کرنا تھا، اس حیثیت سے دونوں کے درمیان ایک جنگ سی ٹھن گئی تھی، جس کی وجہ سے صفین کا معرکہ پیش آیا۔
صفین ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ 90,000 کی تعداد میں حضرت علی لشکر لے کے نکلے، اور ادھر 80,000 کی تعداد میں حضرت معاویہ لشکر لے کے نکلے، اور آپس میں بات چیت ہوئی یہاں تک کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور آخرکار بہت بڑی جنگ ہوئی۔ خاص کر ان 2 دنوں میں جو جنگ کے دن کہلاتے ہیں، تقریباً 70,000 کے قریب لوگ اس میں شہید ہوئے دونوں طرفہ۔ پھر بات یہاں پہنچی کہ بعضوں نے کیا ہے، کتاب اللہ کو نیزے پہ اٹھا دیا، کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ جب یہ بات آئی تو حضرت علی نے سمجھا کہ ایک چال بازی ہے، سمجھایا بھی انہیں، جو لوگ انہیں کیا ہے میدان جنگ میں کھینچ لائے تھے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، میدان جنگ میں کھینچ لائے تھے، ورنہ تو کیا ہے حضرت علی کا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ مسلمان سے لڑے، بادل ناخواستہ آئے تھے۔ تو اس وقت بھی پھر ان لوگوں نے کیا کیا، آڑے آئے اور کہا کہ نہیں، بند کر دینی چاہیے۔ پھر جنگ بند ہو گئی۔ کس بات پہ بند ہوئی؟ بات یہ تھی کہ اگلے ربیع الآخر سے لے کر جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، یہ 4-5 مہینے ہم آپس میں کوئی جنگ نہ کریں گے، اور رمضان المبارک میں ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، اور وہ لوگ کریں گے اس کا فیصلہ جو تم اپنی حیثیت سے نائب بنا چکے ہو۔ اور نائب بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ابو موسیٰ اشعری کو، پہلے عبداللہ ابن عباس کو، لیکن نہیں مانے تو ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، اور دوسری طرف حضرت معاویہ نے عمرو بن عاص کو بنایا، حضرت معاویہ نے عمرو بن عاص کو بنایا۔ اب پھر دیکھیے مسئلہ کیا ہوا کہ جب یہ دونوں طور پر مل کے فیصلہ کرنے والے تھے رمضان المبارک میں، یہ واقعہ کب کا ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ کب کا ہو رہا ہے؟ 27 کا ہو رہا ہے، 28 کا ہو رہا ہے؟ 27 کا ہو رہا ہے، ابھی 28 نہیں پہنچے ہم، 27 کا ہو رہا ہے۔ تو 27 کے رمضان المبارک ہی میں جب یہ دونوں ملنے والے تھے اور اپنے طور پر وہ جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں مانیں گے، اس بات پر طے ہوا تھا، اس میں معاملہ یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ اب یہ اکیلے آئیں گے، یہ تو نہیں ہوگا، تو کسی مقام پہ جمع ہوں گے اور وہاں پر اکیلے نہیں آئیں گے۔ تو بات یہ طے ہوئی کہ ہم مقام پر جب جمع ہوں گے وہاں پر، تو وہاں 400 آدمی اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ یہ آدمی عمرو بن عاص 400 آدمی، اور اسی طرح کیا ہے ابو موسیٰ اشعری 400 آدمی، یہ 800 آدمی اس مجمع کو دیکھیں گے جو 2 فریق بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فریق بولتے ہیں یہ 800 آدمی گواہ بنیں گے، پھر یہ چیز خلیفے تک پہنچائی جائے گی، اس بات پر معاملہ طے ہو جائے گا۔ تو اب یہاں سے نکلے سبھی اختلاف شروع ہو گیا۔ حضرت علی کے لشکر میں بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئی، کوئی کہتا آپ نے غلط کیا، کوئی کہتا آپ نے یوں کیا، کوئی کہتا آپ نے فلاں کر کے ایسا کیا، یہاں تک کہ پہنچتے 12,000 کی جماعت یہاں سے نکل کے الگ چلی گئی کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس کو بھیج کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بات چیت کی، فیصلے کیے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، تھوڑی سی کیا ہے اس کے اندر سے نفری جو لشکر کے لوگ تھے واپس آ گئے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہاں پر فیصلہ ہونے کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو، اور نماز کے امام کے لیے عبداللہ ابن عباس کو، اور اپنی طرف سے بقیہ 400 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے جو فیصلہ ہو وہ فیصلہ ہمیں بتاؤ۔ ادھر عمرو بن عاص کو حضرت معاویہ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ 400 آدمیوں کے ساتھ معاملہ طے کرو۔ یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا مسلمانوں کی حیثیت سے کہ دونوں 400 لوگ جب وہاں پہنچے تو ایسا سما تھا کہ کوئی کسی بات پر اتفاق کرنے کا نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بات کر رہے تھے تو حضرت عمرو بن عاص مانتے نہیں تھے، حضرت عمرو بن عاص کچھ کہتے تھے تو ابو موسیٰ اشعری کو نہیں ماننا ہوتا تھا۔ بس یہ ہو گیا تھا کہ کبھی یہ لوگ اپنے فضائل بیان کرتے، کبھی وہ لوگ اپنے فضائل بیان کرتے، پھر دونوں میں کیا ہے بات بغیر کوئی نتیجے کے شام ہو جاتی، واپس آ جاتے۔ تو ایسے ہی ہوتا رہا بہت دن تک،
جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو آخر کار ایک مرتبہ سب مل کے بیٹھے، اور اس میں اہل مدینہ جو خاص بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے لیے بھی دعوت دی گئی تھی کہ تو غرض کے حضرت عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری دونوں بات چیت کرتے رہے، تو ایک دن متفقہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ تو یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہیں کہنا ہے، میں تو صرف بروایت راوی بیان کر رہا ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دونوں نے کیا سوچا اور کیا صحیح کہا اور کس حیثیت سے انہوں نے بات کی، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، ہم بدنیتی کا الزام نہیں لگا سکتے۔ لیکن تاریخی روایات میں جس کثرت کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی ہے، اس وجہ سے مجھے ذکر کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو دل تو نہیں مانتا۔ جن لوگوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور جن کو معلوم تھا کہ دھوکہ دہی، فریب کاری، جھوٹ بالکل حرام ہے، جن کی نیک نامیاں، جن کی سیاست، جن کی قیادت پکار کے کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے یہ کام بعید ہے کہ یہ جو ہمارے تاریخوں میں ذکر ہو گیا ہے، لیکن برائے ذکر میں بھی ذکر کر رہا ہوں، ورنہ تو میں اس سے متفق ہی نہیں ہوں کہ کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدنیت نہیں ہو سکتے، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص دونوں خفیہ ملے، یعنی صرف دونوں بیٹھک بات کی کہ اب ہمیں آگے جا کے لوگوں کے سامنے کیا بولنا ہے۔ تو دونوں بہت دیر تک سوچتے رہے۔ بعضوں نے کہا کہ آپ کیا ہیں، حضرت معاویہ کو بنا دیجئے، عمرو بن عاص نے کہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں، علی پرفیکٹ ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو فضیلت میں وہ زیادہ ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے کہا دونوں کو ہی نہیں چاہیے، کیوں مسئلہ دونوں میں، ان دونوں کو ہٹا کے کسی نارمل پرسن کو لے آؤ۔ تو بعضوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ہمارے ہاں موجود ہیں، ان کو بنا دیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر کے پاس بات پہنچی تو کہا کہ ہرگز میں بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بعضوں نے کہا کہ کیوں نہیں، میرا ہی بیٹا کیوں نہیں ہے، کیوں اس کو نہیں بنا دیتے، وہ بھی تو عبداللہ ابن عمر کے برابر کے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا کیونکہ ان کے بیٹے زہد و ورع تقویٰ میں باپ سے زیادہ نامور تھے، عبداللہ ابن عمرو بن عاص۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر انکار کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کو چھوڑو، میرے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بنا دو۔ تو نہیں، پہلے سے طرفداری میں کیا ہیں، وہ آ چکے ہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے وہ بھی اس جنگ میں آ چکے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کیا ہے، طرفداری ہوگی۔ آخر کار سوچتے رہے، پھر دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا۔ کیا اتفاق تھا؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، پبلک کے سامنے آ کے اعلان کر دیں گے کہ ہم نے حضرت علی کو بھی حضرت معاویہ کو بھی خلافت کے اتار دیا ہے، اس میں کوئی اب بڑے نہیں ہیں، اور جو سامنے 800 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تمہارے 400 ان کے 400، ان دونوں کو اختیار دے دیں گے کہ تم جس کو بھی بنانا چاہتے ہو بناؤ، ہم جا کے وہاں پر نیوز پہنچا دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات کہی تو عمرو بن عاص نے کہا بہت اچھا، بہترین سلوشن ہے کہ ہم انتخاب ہی عوام پہ چھوڑ دیں گے اور ہم اپنی اپنی پارٹی کے لوگ کو اتار دیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں حضرت علی کو اتارتا ہوں اور حضرت معاویہ کو بھی اتارتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ بات چیت کمرے کے اندر ہوئی، روایتیں یہ ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ روایتیں سچ ہیں۔ روایتیں یہی ہیں، جو کوئی بھی پڑھے گا تاریخ وہ یہ پڑھے گا، اس وجہ سے میں اس کو روایت کر رہا ہوں۔ تو ہو گئی بات، تو اب بینچ پہ آئے ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن عاص ایک ساتھ کمرے سے نکلے تو سامنے بیٹھا ہوا تھا 800 کا مجمع، سب منتظر تھے کیا بات ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں آپ اعلان کر دیجئے پہلے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اصل میں کیا ہیں کہ سیاسی آدمی نہیں تھے، اسی وجہ سے پہلے ہی حضرت علی نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کو بناؤ، لیکن یہ لوگ مصر تھے کہ ابو موسیٰ اشعری ہی کو بناؤ، تو اس وجہ سے کیا ہے وہ نہیں سمجھ سکے کہ کس وجہ سے ان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ساج لوحی سے چڑھے اور منبر پہ آئے، اللہ کی حمد کی، اللہ کے رسول پہ صلوات بھیجا، توحید کی تعریف کی، پھر مسلمانوں کو متحد رہنے کا کہا، پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ لوگوں دیکھو ہم دونوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارے آدمیوں کو ہم اتار دیں گے، اس حیثیت سے میں حضرت علی کو بھی اتارتا ہوں اور حضرت معاویہ کو بھی اتارتا ہوں، اور جو کچھ بھی چننا منتخب کرنا ہے وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے نیچے اتر گئے۔ عمرو بن عاص اس کے بعد چڑھے، پھر اسی طرح کہ حمد کی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ لوگو تم تو سن ہی چکے تھے کہ علی کے آدمی اپنے آدمی کو اتار دیے ہیں، یعنی جو نائب بن کے ابو موسیٰ آئے تھے وہ اتار دیے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی حضرت علی کو اتارتا ہوں اس منصب سے، لیکن میں معاویہ کو نہیں اتارتا۔ اب بات جو طے ہوئی تھی اس کے بالکل مخالف بات کرتے، انہوں نے کہا کہ اب علی کے آدمی جو تھے انہوں نے تو اپنے علی کو بھی اتار دیا، معاویہ کو بھی اتار دیا، لیکن میں بھی علی کو اتارتا ہوں، لیکن معاویہ کو میں میرے آدمی کو نہیں اتارتا، وہ خلافت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب ابو موسیٰ اشعری حیرت میں رہ گئے کہ بولیں تو کیا بولیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بات ہوئی تھی کہ دونوں اپنے اپنے آدمیوں کو اتار دیں گے، لیکن یہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تو دونوں کو اتار دیا، لیکن امیر معاویہ کی طرف سے جو آئے تھے نائب بن کے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں صرف ایک کو اتارتا ہوں اور امیر معاویہ کو باقی رکھتا ہوں، اور یہ کہہ کے اسٹیج سے اتر گئے۔ تو 800 کا مجمع پریشان ہو گیا کہ کون دھوکہ کھایا، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ اب ابو موسیٰ اشعری چیختے رہے کہ نہیں، یہ بات پہلے سے انہوں نے طے کی تھی کہ یہ بھی یہی کہیں گے، میں بھی یہی کہوں گا، لیکن پتہ نہیں عمرو بن عاص کیوں بات بدل گئے۔ تو لوگ ماننے والے نہیں تھے، لوگ کہنے لگے کہ آپ دراصل کیا، یا تو فریب کھا گئے یا تو آپ غلط بول گئے، اور آپ کو کیا اختیار ملتا کہ آپ حضرت علی کو اتاریں۔ اب اس معاملے میں اتنی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ کوئی بھی نتیجے کے طور پر حل نہ نکلا، اور لوگ کیا ہیں، ان کو کوستے ہوئے چلے گئے واپس، یہاں پھر شام کے لوگ واپس چلے گئے۔ اب اس حد تک حضرت عمرو بن عاص جیسی شخصیت جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عمر کے دور خلافت وغیرہ میں اچھی طرح کہ یہی ہیں فاتح مصر، یہ وہ ہیں جن کے دم سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، اور حضرت عمر نے اعتبار کر کے پورا مصر دیا تھا، عقل مند تھے، اور اللہ کے رسول کے پاس رغبت سے آ کے اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول نے انہی سرداری پہ برقرار رکھا، صحبت اختیار کی، اللہ کے رسول کے قرب اختیار کیے۔ اب اتنا سب کچھ ایک طرف ہوتے ہوئے، کلام اللہ کی ہزاروں آیتیں اصحاب رسول اللہ کی مدح میں ہوتے ہوئے، کبھی کہا کہ اولئک هم الصادقون، کبھی کہا کہ اولئک هم الراشدون، کبھی کہا کہ یہی لوگ اصل مومن ہیں، کبھی کہا کہ یہی لوگ سچے ہیں، کبھی کہا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کبھی کہا کہ انہی لوگوں کی پیروی سے تمہیں جنت ملے گی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، بے شمار آیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اصحاب رسول اللہ کو سچا پکا مومن اور مسلم اور اس کے ساتھ محسن ان تمام الفاظ سے نوازا ہے۔ تو اب ایک طرف یہ روایتیں ملتی ہیں کہ عمرو بن عاص نے ایک بات اندر کی، ایک بات باہر کر دی۔ اب اللہ ہی اس میں بہتر جانتا ہے کہ اصل کس فلاح اور بہبودی کے لیے عمرو بن عاص نے ایک بات کہی، کس نیت سے انہوں نے کہی، لیکن یہ بات کہی، یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ اندر جو بات ہوئی وہ بات باہر آ کے عمرو بن عاص نے نہیں کہی۔ پتہ نہیں اس وقت انہوں نے اجتہادی غلطی کی ہو، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے جب انہوں نے سوچا ہو کہ اگر میں بھی اتار دوں یہ بھی اتار دیں تو ہو سکتا ہے پھر ایک صفین کا معرکہ ہو جائے، پھر ایک مسلمانوں کی خون ریزی ہو، یہ سوچتے ہوئے انہوں نے حسن نیت سے بات کو بدل دیا اور کہہ دیا کہ نہیں معاویہ کو بنا لو، اس پہ متفق ہو سکتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے۔ اور مفتی جو دراصل مجتہد ہوتا ہے اس کو غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو رکھ کے عمرو بن عاص پہ حملہ کرنا کہ وہ جھوٹ بولے، وہ مکار تھے، وہ فریب کار تھے، وہ دغا بازی کرے، ایک اندر بات کی باہر ایک بات کی، یہ ہماری زبانوں کو روا نہیں دیتا۔ ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ پورے سورج ہیں، ہم کیا ہیں، اس کے سامنے چراغ بھی نہیں ہیں، ہم دھول بھی نہیں ہیں۔ ہماری زبانیں ان کے متعلق زبان نہیں کھول سکتی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معرکے میں حصہ لیا ہو اور اس میں جو دھول اڑی ہو وہ دھول کسی گھوڑے کے ناک کا میل بن جائے تو اس میل کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، تو ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز تابعین کے صف اول کے سب سے بڑے سید التابعین ہیں، اور خلافت راشدہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، بادشاہ بھی بنے۔ اور ادھر حضرت معاویہ صحابہ کی کیٹیگری میں سب سے ادنا کیٹیگری میں آتے ہیں،
تو کسی نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، یا روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے ان سے پوچھا کہ معاویہ معزز ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز صف اول کے تابعی میں سب سے ٹاپ پوزیشن پہ، اور حضرت معاویہ صحابہ کے پوزیشن پہ سب سے آخری میں۔ تو یہ پوچھنے والا بھی بڑا ذہین تھا، اس نے پوچھا کہ یہ آخری جو صحابی والے پوزیشن پہ ہیں یہ بڑے ہیں، یا اول نمبر پہ تابعین پہ جو آنے والے ہیں عمر بن عبدالعزیز وہ بڑے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا، کیا بات پوچھتے ہو بیوقوف، اگر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جنگ میں شرکت کی ہو اور گھوڑے نے دھول اڑایا ہو اور وہ دھول جا کے کسی گھوڑے کا ناک کا میل بن گیا ہو، اس میل کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے تو ہم کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہاں روایتیں متفق ہیں کہ جو بات ہوئی اس بات کے بالکل برخلاف حضرت عمرو بن عاص نے کہا۔ طبری میں موجود ہے، ابن اسیر میں موجود ہے، ابن کثیر میں موجود ہے، الکامل میں موجود ہے، سب روایتیں متفق ہیں کہ یہ ہوا۔ لیکن بدنیتی کا الزام یا لفظ مکار، لفظ دھوکے باز، لفظ کوئی بھی جو اہانت آمیز ہے، ہم وہ لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی بدبخت پوچھ سکتا ہے تو پھر کیوں جی تم دوہری پالیسی اختیار کرتے ہو، صحابی جو کرے معاف ہے، غیر صحابی جو کرے اس پر لعنتان ہے؟ ہاں، ہم واقعتاً سپورٹ کرتے ہیں اندھا صحابہ کی۔ کیوں؟ اگر ہم اس کو سپورٹ نہ کریں گے تو پھر تو قرآن مشکوک ہو جائے گا، حدیث بھی مشکوک ہو جائے گی، پھر تو اسلام ہی مشکوک ہو جائے گا۔ کیونکہ اسلام تمہیں دراصل کیا ہے، کعبۃ اللہ پہ لٹکا ہوا قرآن تو نہیں ملا نا، حدیث تمہیں کیا ہے، جمع ہو کے بخاری مسلم تو نہیں آ گئی نا۔ پہلے روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابی۔ جب محدثین نے یہ اصول باندھا کہ صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، تبھی صحابی کا روایت کرنے والی جب روایت آئی تو انہوں نے بلا کسی بات کے تردد کے اس روایت کو بخاری کے اندر شامل کیا، تبھی تو بخاری بنی۔ اگر تم کہہ دو کہ یہ جھوٹے ہیں پھر تو بخاری مشکوک ہو گئی۔ اچھا قرآن کو آپ کہیں گے یہ تو نہیں، یہ بھی تو روایتوں ہی سے آیا، یہی قرآن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جو دو اٹوں کے درمیان سورہ فاتحہ سے ناس تک ہم پڑھتے ہیں، اس کے عینی شاہدین بھی تو صحابہ ہی تھے، انہوں نے ہی کہا کہ یہ قرآن یوں ہے، اس آیت کے بعد یہ ہے۔ اگر آپ صحابہ کو متہم کریں گے جھوٹ سے پھر تو قرآن بھی مشکوک ہو گیا۔ پھر تو کہہ سکتے ہو کہ تم بھائی جس نے کیا ہے دنیا کے لیے جھوٹ بولا، پتہ نہیں قرآن میں بھی کیا ایڈ کر دیا، تو اسلام ہی کمزور ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے اصل میں شیعوں اور خارجیوں کی کہ ان کا اسلام ہی کمزور ہو جائے۔ اب اس بات کو آپ ایسے سمجھیں، کوئی انسان آ کے آپ سے کہتا ہے کہ تم ولد الزنا تو نہیں ہو، زنا کی اولاد تو نہیں ہو، لیکن تیرے باپ نے جب شادی کی اور جو گواہیں ہیں نا میں ان کو مانتا ہوں کہ وہ پورے جھوٹے ہیں، تو بات ایک ہی نہ ہوئی، بات ایک ہی نہ ہوئی۔ آپ یوں کہیں کسی انسان سے تو حرامی بچہ تو نہیں ہے، ہاں شادی ہوئی سنا ہوں، لیکن شادی کے وقت جو گواہان موجود تھے نا میں ان کو گواہ دینے کے قابل نہیں سمجھتا، وہ پورے پکے جھوٹے تھے۔ پتہ نہیں تیری شادی ہوئی ہے یا نہیں تیرے باپ کی، اس وجہ سے تو حرامی ہے، لیکن ڈائریکٹ حرامی تو نہیں کہتا، لیکن تیرے باپ کی شادی میں جو گواہ تھے وہ گواہ بالکل برابر نہیں ہے، جھوٹے ہیں، تو حرامی کہنے کے برابر ہوا نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ بعینی وہی بات ہو گئی جب ہم متہم کریں گے کہ عمرو بن عاص جھوٹے فریب کار ہیں، معاویہ کیا ہے دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے لڑتے رہے، یہ فلاں خواہش کیے، تو پھر تو معلوم پہلے اسلام کے گواہان جھوٹے نکلے تو پھر اسلام بھی جھوٹا نکلا۔ آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو نہ قرآن محفوظ رہا نہ حدیث محفوظ رہی۔ آپ کہہ دیں گے کہ عمرو بن عاص کی جتنی روایتیں نکالو، بخاری میں کتنی روایتیں ہیں عمرو بن عاص کی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں یہ سازش تھی بعد والوں کی۔ ہاں اس وقت انہوں نے کہا، لیکن کس مصلحت سے کہا؟ ہم بدنیتی کا الزام نہیں دے سکتے کہ انہوں نے کیا ہے بدنیتی سے کام کیا، ہرگز نہیں دے سکتے۔
یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ سوچ سکتے تھے کہ ابھی ہی لوگ لڑ لڑ کے پریشان ہو کے پھر متفق ہوئے ہیں، اگر ہم دونوں کو اتار دیں گے تو پھر ایک بہت بڑی لڑائی کیوں نہ آ جائے، اس حیثیت سے کوئی بہت بڑا فتنہ اٹھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا ہے، حضرت علی کو تو یہ اتار ہی چکے ہیں، میں حضرت معاویہ کو مقرر کرتا ہوں۔ اچھا خیر، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، ہوا، لیکن ہم زبانوں سے کچھ بھی بدنیتی کا الزام نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے یہ ان پہ نہیں ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ ہے، وہی مشکوک ہو جائے گا اور تمہارا ایمان بھی خود مشکوک ہو جائے گا، یہ بات بھی سمجھ لو۔ اچھا، تو یہ لوگ واپس پلٹے، شام والے جب پلٹے عمرو بن عاص کے ساتھ 400 لوگ، وہ جیسے ہی شام میں داخل ہوئے، متفق بھی تھے، اتحاد بھی تھا، امیر کی بات ماننے کا جذبہ بھی تھا، تو یہ لوگ کیا کیے، سیدھے گئے اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت کا سلام کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، سیدھے سیدھے اسی وقت انہوں نے خلیفہ۔ اب تک جنگ کیا تھی، خلیفے کی مدعی پر، خلیفے کے ادعا پر نہیں تھا، خلیفے کے مسئلے پہ جنگ نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیے ہیں ان کو حوالے کرو۔ لیکن جیسے ہی یہ ہوا، تحکیم کا واقعہ کہتے ہیں اس کو، جیسے ہی یہ لوگ واپس پلٹے، حضرت معاویہ کو ڈائریکٹ خلیفۃ المسلمین بنا دیا اور سلام بھی ایسے کیا کہ آپ خلیفہ ہو گئے، آپ امیر المؤمنین ہو گئے، خوشخبری ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا، حضرت معاویہ کی طرفدار جتنے لوگ تھے ان میں کھوٹ زیادہ نہیں تھا، ایک سوئی سی اتحاد تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر کا حکم مانتے تھے۔ حضرت علی کو جو لوگ ملے وہ غدار تھے، سبائی تھے زیادہ تر، اور دل سے حضرت علی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں حضرت علی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جب پلٹے نا، یہ 400 لوگ گالیاں دے کے، ایک دوسرے پہ نیزے مار کے، ایک دوسرے پر وار کر کے اس حالت میں پہنچے کہ کوئی حضرت علی کو گالی دے رہا تھا، کوئی ابو موسیٰ اشعری کو گالی دے رہا تھا، کبھی فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ قریب پہنچتے پہنچتے حضرت علی کے پاس پہنچے تو کہا کہ آپ نے یہ مقرر کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آپ کافر ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا بدبختو، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس کام کو مجبور کرنے والے کون ہیں، میں ہوں یا تم؟ تمہارے کہنے پر ہی میں نے کیا کیا تھا، جنگ روکی تھی، کہا کہ چلو جی مان لیتے ہم بھی کافر ہو گئے۔ جس کو کفر اسلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہ جب چاہے اپنے آپ کو کافر بول لے گا، جس کو اہمیت ہے ایمان جیسی دولت کا وہ کیوں اپنے آپ کو کبھی بھی کافر بولے گا؟ تو ان بدبختوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ اس وقت ہم بھی کافر ہو گئے تھے، لیکن آج ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اب مسلمان ہو گئے، تم بھی کیا ہے، کفر سے توبہ کرو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ حضرت علی نے کہا کیا بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، اللہ نے مجھے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں بنایا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا، اسلام کو جانا پہچانا، پڑھا، علم سیکھا، اور میں اپنے آپ کو کافر قرار دے لوں؟ کہا کہ اگر آپ توبہ کر کے پھر مسلمان نہیں ہوتے تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں سمجھتے، ہم اپنا الگ گروپ بنا کے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے دوسرا فساد شروع ہوا، دوسرا بڑا فساد شروع ہوا، بلکہ اب مجبور ہو گئے حضرت علی کہ پہلے ان کو تحکیم کے مسئلے کو سمجھائیں۔ اب تقریباً 2-3 مہینہ، جبکہ کیا ہے 28 خلافت راشدہ شروع ہونے تک حضرت علی نے اپنی خلافت میں کوفے کی مسجد میں سیدھے اسی پر خطبے دیے، اسی کو سمجھایا، لوگوں یہ چیز کفر نہیں ہے اور یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تو آخر کار بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آئی، تب کہیں جا کے اتفاق ہوا۔ تو حضرت علی جو نکل کے چلے گئے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، الگ پہلے سوچا کسی ریاست میں جا کے مل کے رہ جائیں گے، لیکن پھر سوچا کہ ہمارے علاوہ آج کون ہی مسلمان ہے، کوئی بھی مسلمان ہی نہیں ہے، تو کس کے پاس جا کے رہیں گے؟ کیسے جب گمراہی آتی ہے تو کیسے آتی ہے دیکھ لیجیے۔ کبھی کبھی ایسے ہی فسادی کیا ہے، نوجوانوں میں آج کیا ہے فساد کر رہے ہیں، یا ایسے ہی کیا ہے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کافر ہے جی، سب بک گئے، کیا بولتے، سب بک گئے بھائی، سعودی علماء بکے ہوئے ہیں جی، ارے وہ فلان، ارے وہ گورنمنٹ کی طرف کا ہے جی، ارے وہ گروپ ہے، ارے وہ پیسے کے لالچی ہے جی۔ اچھا بھائی کون ٹھیک ہے؟ ہمیں ایک ہی ٹھیک ہے، 4 جنے، تو 4 جنے کی جنت ہے، بس جنت اتنی چھوٹی ہو گئی کہ اب صرف 4 جنے کو جنت ملے گی، ہاں، سب کو قرار دیتے ہیں سب غلط۔
سب غلطی. صحیح پکا سچا کون مانتے ہیں؟ وہ ہمیں جو ہجری کیلنڈر کو فالو کر کو عید مناتے ہیں. ہمیں بالکل سیدھے ہی انہیں بولتا نہیں ہمیں کو کیا ہے اس سے بھی ایک دن پہلے منا لیں گے, ہمیں اس سے سیدھے ہی 25ویں کو منا لیتا کہتے ہیں انہیں عید منا لیں دے, ہمیں کیا کریں گے. لیکن یہ چیز دراصل نکلی کہاں سے یہ یاد رکھ لو. یہ خوارج ہیں یا تو شیعہ یا تو منافق ہیں یا تو سبائی, جو پہلے کہنے والے لگے کہ ہم میں سوائے کوئی ہمارے مسلمان نہیں ہے, سب کافر. اب یہ کہہ کہ وہ لوگ کیا کیے, اپنے ہی آپ میں ایک سردار بنائے, ایک کو امام بنائے. یہ ایک بہت بڑے میدان میں جہاں جو نہروان کہلاتا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب کئی کو خاموش بیٹھتے, فتنے والے کب تک خاموش بیٹھے, یہ کئی کو خاموش بیٹھتے, یہ بھی نہیں بیٹھے. اب بیٹھ کے کہا کہ بھائی ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے, تو پھر ان لوگوں کو پاس لحاظ کیا کرنا. جو مسلمان وہاں سے گزرتا پکڑ کے پوچھتے علی کافر ہے نہیں ہے, نہیں جی کیسے کافر ہو سکتے, صحابی ہیں جی, چلو مارو قتل کرو اس کو. اب غنڈہ گری شروع کرتی ہے. اب مسافر ڈرنے لگے, امن خطرے میں پڑ گیا. حضرت علی کو جب یہ خبریں آتی تھی تو حضرت علی نکلتے تھے, کبھی کبھی انہیں نصیحت کرتے تھے, کبھی کیا ہے رج توبیخ کرتے تھے, کبھی انہیں سمجھاتے تھے. لیکن یہ کیا ہے کتے کی دم تیڑی کی تیڑی کہتے ہوتے, کتنا وقت بھی سیدھے 2 بنڈے بھی رکھ ڈالو 1 گھنٹہ پھر اٹھا تیڑی ہو جائیں گے انہیں. وہ تیڑی کی تیڑی تیڑ نہیں جاتا ان کے اندر سے. یہی ہوا. آخر میں بات وہاں تک پہنچ گئی کہ آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے صحابی خباب بن ارت, سنا ہے نا, حضرت عمر کے اسلام لانے کا بھی سبب بنے, اور اس وقت حضرت فاطمہ کو اور حضرت سعید ابن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے گھر کے اندر. بہت بڑے صحابی ہیں. حضرت بلال کسی کیفیت ہے کہ اسلام لانے کے یہ پاداش میں انہیں بہت تکلیفیں دی گئی. ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن خباب بن ارت. وہ جب وہاں سے گزرے کسی کام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, تو معلوم ہوا کہ یہ صحابی کے بیٹے ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں, تو پکڑ لیا ان کی. پکڑ کے پوچھا کہ کیا کہتے ہو تم خلفائے راشدین کی. پہلے پوچھا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو, کہا کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, خلفائے راشدین میں نمبر اول. پھر پوچھا عمر کے بارے میں, کہا کہ وہ بھی اس کے بعد آنے والے سب سے بہترین بندے تھے. کہا کہ اس کے بعد عثمان کا, کہا کہ وہ بھی اس کے بعد آنے والے سب سے بہترین بندے تھے. کہا کہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہو, کہا کہ ان کے بعد آنے والے سب سے بہترین بندوں میں سے ہیں. کہا کہ انہوں نے تحکیم میں کسی انسان کو بنا کے کافر نہیں ہو گئے. کہا کہ کفر تو کیا ہے, وہ تو کیا اسلام کو ان کی طرف سے کیا ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے شان دی, تم ان کو کافر کہتے ہو. تو کہا کہ یا تو تم بولو کافر, یا تو اب تمہاری ہڈیاں اور گوشت ہم الگ کرتے ہیں. انہوں نے اسی بات پہ اڑے رہے کہ حضرت علی کافر ہرگز نہیں ہو سکتے. تو ان بدبختوں نے انہیں کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا, اور ایک ایک کو نہیں بلکہ بچوں کو بھی کیا, بیوی کو بھی کیا, اور ان کے سروں کو بغیر دفنائے پھینک دیا. صاحب جب یہ چیز ڈر آتی ہے نا, انسان درندہ بن جاتا ہے. آج دیکھیے شام میں کیا ہو رہا ہے, اہل سنت مسلمانوں کو کس طرح مارا پیٹا جا رہا ہے, حالانکہ مارنے والے مسلمان ہیں. کوئی یہودی بھی نہیں کر سکتا. کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ یہی وہ فسادی لوگ جو آج تک جیتے آ رہے ہیں, اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے, اب ہمیں کیا ہے آگے جانا ہی چاہیے, اب اعلان جنگ کرنا ہی ہے. تو حضرت معاویہ کا مسئلہ پینڈنگ میں ڈالا اور اعلان کیا کہ بھائی ہم نہروان کے لیے نکلتے ہیں, پہلے ان سے جنگ کرنا ضروری ہے. تو یہ نکل گئے ایک لشکر جرار لے کر. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض واقعات بھی دلالت کر رہے تھے کہ ان کو قتل کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے اس وقت کا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بعض لوگ میرے بعد آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے, جو نمازیں پڑھیں گے, اس حیثیت سے تمہارے جو نمازیں اور تمہارے جو عبادات ہیں تم سمجھو گے کہ یہ لوگ اس سے بہت آگے ہیں, اور ہماری نمازیں اور ہمارے روزے بہت کمزور ہیں. اتنے پکے عبادت میں ہوں گے. ان کی نماز دیکھ کے تم اپنی نماز کو حقیر جانو گے, ان کی عبادتیں, ان کے تہجد اور ان کا قرآن پڑھنا دیکھ کر اپنے آپ کو تم سمجھو گے میں اتنی عبادت نہیں کر سکتا. لیکن وہ قرآن پڑھیں گے,
ان کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا، پڑھنے والے ہی ہوں گے، اور ان کے ایمان کا حال یہ ہوگا کہ جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اسی طرح ان کے دل سے اللہ تعالیٰ ایمان نکال چکے ہوں گے، دیکھنے کے مسلمان ہوں گے، بس قاری ہوں گے، قرہ ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن اصل فتنہ باز وہی ہوں گے۔ اور کہا کہ اگر میں ان کو پالوں، عاد و سمود کو اللہ نے جس طرح قتل کیا اس طرح میں ان کو قتل کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جو صحابہ ان کو پالیں ان سے جنگ کریں، اور بتا دیا کہ اس میں ایک سردار بھی ہوگا بدبخت جس کا مونڈا کیا ہے، کٹا ہوا ہوگا، بازو ابھرا ہوا ہوگا، اور وہ نشانی ہے وہی اس کا سرغنا ہے، اگر کسی کو ملے تو اس کو قتل کر دو۔ اب حضرت علی نے جب آ کر ریسرچ کی تو معلوم ہوا یہی وہ تھا جو اس کے اندر نہروان کے جنگ میں موجود ہے، خوارجوں کے اندر موجود ہے وہ شخص۔ اچھا یہ بات بھی کہاں سے شروع ہوئی وہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح۔ جعرانہ ایک جگہ کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد طائف فتح کیے، اور اس کے بعد کیا ہے چھوٹے موٹے فتوحات ہوئے، مال غنیمت بڑے کثرت سے آیا، خاص کر طائف کے غزوے میں۔ تو اللہ کے رسول نے جعرانہ ایک مقام ہے وہاں کھڑے ہو کے سب کو جتنی چاندی آئی تھی سب کو کھڑے ہو کے تقسیم کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول تو کچھ رکھتے نہیں، جب تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص چاندی لے لیا، تقسیم میں ہاتھ پھیلایا، لے لیا، لینے کے بعد بولا اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ کیا بولا؟ اللہ کے رسول کو ریمارک کر کے کہا کہ اللہ کے رسول اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کو بولا کہ انصاف سے کام لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت میں نہ انصاف کروں تو پھر کون انصاف کر سکتا ہے؟ زمین والے مجھے نہیں، آسمان والے بھی مجھے امین مانتے ہیں، تو میرے لیے کہہ رہا ہے تو ہلاک برباد ہو، تو میرے لیے کہہ رہا ہے کہ میں انصاف کروں؟ اگر میں نہیں کرا تو پھر کون کر سکتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ تغیر ہو گیا، متغیر ہو گیا۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دو۔ کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی اصحاب کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جانتے تھے یہ منافق ہے، واجب القتل ہے، لیکن صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ محمد تو اپنے ہی صحابیوں کو قتل کر دیتا ہے، تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی نسلوں میں سے ایک جماعت نکلے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن حلق سے نہیں اترے گا، اور جو عبادتیں کریں گی وہ عبادتیں ان کی دل کی نہیں ہوں گی، اور ایمان ان کے دلوں سے ایسے نکل چکا ہوگا جیسے کمان سے تیر نکل گیا۔ اگر تم ان کو پالو تو وہ عاد و سمود کی طرح ان کو قتل کر دو۔ اسی کی نسل سے آئے ہوئے خوارج تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل میں بھی عیب نظر آتا تھا۔ تو یاد رکھ لو، جو لوگ امت کے بڑے ہیں، امت کے صلحاء ہیں، امت کے لیے کام کرتے ہیں، امت کے اندر اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان میں بھی کسی کو کیڑے نظر آئیں تو یاد رکھو وہ دراصل تمہارے آنکھوں کی خامی ہے، ان کے اندر کوئی دوش نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے بے باک ہو کہ جو لفظ جو چیز اختیار کرے گا وہ منافقین کا ہوگا، مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا تو وہ بولے گا کہ اتنے بڑے امام کا، اتنے بڑے رتبے والے کا ہم کیا نہیں کریں گے، یوں عوام میں تذلیل نہیں کریں گے۔ اگر وہ خواہش مند ہوگا بھی تو پرسنل جا کے مل کے بات کرے گا۔ یہ اصلاح ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی دلی بغض، کسی دلی حسد کی وجہ سے کسی امام سے یا کسی اچھے انسان سے بغض ہو گیا، ہم ڈھنڈورا مارتے پیٹتے پھرتے ہیں، فلاں دیکھے گا جی کیا کیا نام چلنے کو تھا، دیکھیں اندر سے کیا نکلا۔ اگر تو خیر خواہ ہوتا، اندر سے اگر نکلتا بھی 100% صحیح، تب بھی تو اس کے پاس جا کے مسئلے کا حل لے لیتا، اپنی زبان کو خاموش رکھتا، کیونکہ اس کے تحت بہت سے اچھے لوگ مسلمان ہوئے اور اچھے بنے ہیں۔ یہ انسانوں کی اصل صحیح لوگوں کی کارروائیاں ہیں۔ اس کے بجائے اس کو ڈھنڈورا پیٹ کے اور امت میں تفرقہ ڈالنا، یہ سبائیوں کے فرقے کا کام ہے، جو کہ آج تک ہم میں کر رہے ہیں بہت سے لوگ۔ کسی کے نام پہ کوئی چھوٹا سا دھبا بھی لگ گیا، ان کی تمام خدمتوں کو فراموش کر کے کیا کرتے ہیں، یہ قصہ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، مکار علماء ہیں بھائی، یہ فلاں ہے بھائی، یہ فلاں ہے بھائی۔ انہی کاموں میں سب سے بڑھ کے پہلے آنے والا خوارج کا فرقہ تھا، جس نے حضرت علی جیسی شخصیت پر الزام لگایا کہ یہ کافر ہو گئے، اور ساتھ میں یہ الزام لگایا کہ یہ کیا ہے، جاہ نسب حسب کے لیے، صرف اپنے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔
تو جب حضرت علی کو معلوم ہوا انہوں نے عبداللہ ابن خباب ابن ارت کے ساتھ یہ کام کیا، یہ سلوک کیا، تو وہ آپے سے باہر ہو. انہوں نے کہا کہ اب تو ان کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا فرض ہے. اب معاویہ رضی اللہ عنہ کا کام بعد میں نمٹائیں گے، پہلے یہ کام کریں گے ہم. تو اب نکلے لے کے، پہلے آمنے سامنے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے پکارا بڑی محبت سے اور کہا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اب بھی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی بات رکھو، اگر غلط فہمی ہے تو میں انشاءاللہ دور کروں گا. انہوں نے کہا کوئی بات چیت نہیں جی، اگر تم کمزور ہو تو کھڑے رہو، ہم تیر برساتے ہیں، نیزے بازی کرتے ہیں، یا نہیں تو آؤ مقابلے میں دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا کہ خیر جو اختلافات ہیں وہ اختلافات رہنے دو، کم از کم جو کچھ تم نے عبداللہ ابن خباب ابن ارت کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے معافی مانگو اور ان کے لاشوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم عزت کے ساتھ دفنا دیتے ہیں. کہا کہ یہ سب ہم نہیں کر سکتے. تب کہیں جا کے حضرت عمر نے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھایا، حکم دیا کہ عام حملہ کیا جائے. نہروان کی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور حتیٰ کہ اللہ نے اس میں ایسی فتح دی کہ صرف کہا جاتا ہے کہ 7 آدمی تھے یا 9 آدمی تھے جو بچ کے نکلے، بقیہ سب کے سب ختم ہو گئے، حتیٰ کہ خوارجین کا فرقہ ہی ختم ہو گیا. یہ 7 یا 9 آدمی تھے جو بھاگ کے کہیں جا کے چھپ گئے، جو ہاتھ نہیں آئے. لیکن یہ 7-9 آدمی سے پھر جو ان کی نسلیں چلی تو یہ 7 نہیں، 7 لاکھ نہیں، 7 کروڑ نہیں، اب تک امت مسلمہ کو پھرا رہے ہیں اندر سے. یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے. اگر اللہ تبارک و تعالی وہیں اس 7 میں کسی کو نہ چھوڑتا اور ختم ہو جاتے تو بہت سے ہمارے اندر کے تفریقے ختم ہو جاتے، حتیٰ کہ حضرت علی کی شہادت بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ انہی 7 یا 9 میں کا ایک تھا جو بدبخت نے حضرت علی کو نیزہ مارا بعد میں، اور پلاننگ کی کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے حرم میں. دیکھو جب ایمان زائل ہو جاتا ہے، دلوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، تو نہ کسی جگہ کی حرمت باقی رہتی ہے، نہ کسی شخص کی حرمت باقی رہتی ہے، نہ اسلام کی حرمت باقی رہتی ہے، نہ ایمان کی حرمت باقی رہتی ہے. اس بدبخت نے حضرت علی کو قتل کرنے کا منصوبہ کہاں بنایا؟ حرم کے اندر بیٹھ کے بنایا، اور پورے پلاننگ کے ساتھ پہنچا کوفہ اور حضرت علی کو قتل کیا. انہی 9 لوگوں میں سے جو 9 لوگ اس روز بھاگ گئے تھے خوارجین میں سے. تو اس معاملے میں کبھی اپنے ذہن کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو چیز اسلاف کے ساتھ منقول ہے، جو بات وہ کہتے ہیں، خواہ تمہاری سمجھ میں اس وقت تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے سمجھ نہ آئے، لیکن تم ایمان لینا اور اس پر قائم رہنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے ذہن سے سوچنے لگو گے تو آخرکار ذلت اور رسوائی اور گمراہی میں جا پڑو گے. تو یہاں یہ کام نہروان کی جنگ ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ریٹرن آئے اپنے. اچھا اس میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، میں نے حضرت عمر کے بارے میں جب ذکر کیا تو ان کے عدل و انصاف کے بارے میں ذکر کیا، حضرت ابو بکر کے بارے میں ذکر کیا تو ان کی سلطنت کی کیفیت ذکر کیا، میں نے حضرت عثمان کے بارے میں ذکر کیا تو اس وقت کے کیسے کیسے نمونے عدل و انصاف کے ذکر کیا. آپ سوچتے ہوں گے حضرت علی تو کیا صرف جنگ ہی کرتے رہے، کیا عدل و انصاف کے کوئی واقعات نہیں ہیں یا آ کر وہ سلطنت نہیں چلی؟ ہرگز نہیں. ایسے واقعات بھی آئے ساتھ میں، لیکن ان واقعات میں یہ واقعات بہت اہمیت اختیار کر گئے، جس وجہ سے زیادہ تر یہ نقل ہوتا ہے، ورنہ تو عدل و انصاف کا نمونہ وہی تھا جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے صدیق میں ہو رہا تھا. اسی وجہ سے ہم حضرت علی کو خلفائے راشدین کے اندر شمار کرتے ہیں. وہی عدل، وہی انصاف، وہی میانہ روی، اپنے آپ کو وہی قناعت پسندی کی زندگی گزارنا جو کہ اس سے پہلے کے 2 خلفاء کا اور 3 خلفاء کا معمول رہا تھا. حضرت علی نے کوفے کے اندر خود رہے تھے، لیکن قاضی ایک تابعی کو بنایا تھا، قاضی ابو شریح، ان کا نام تھا قاضی ابو شریح، تھے تابعی، کوفے کے قاضی تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھے تھے، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے، صحابی نہیں تھے. تو ایسے میں حضرت علی کا ایک مسئلہ خود ان کے ہاں پیش آتا ہے. عدل یہ سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جس زندگی اور جس طرز پر سلطنت کی وہ وہی تھی جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی تھی. اس واقعے سے اندازہ لگاؤ
ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو زرہ تھی وہ دراصل گم ہو گئی۔ اب جب گم ہو گئی تو کچھ دن بعد بازار میں دیکھ رہے تھے کہ ایک یہودی اس کو کھڑا بیچ رہا ہے، قیمت لگا رہا ہے۔ حضرت علی نے جیسے ہی لیا، ادھر ادھر پلٹایا، جان لیے کہ یہ میری یہ نشانیاں بھی دکھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میری ہے بدبخت، تو بیچ رہا ہے؟ کہا کہ کیا جی کوئی پروف ہے تمہاری ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میری ہے، میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا چلو قاضی کے پاس۔ قاضی کون تھے؟ تابعی ابو شریح، خلیفہ وقت آ رہا۔ اب خلیفہ وقت کھڑا ہوا ہے قاضی کے سامنے، ادھر ایک یہودی کھڑا ہوا ہے، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ خلیفۃ المسلمین آئیے پہلے آپ یہاں بیٹھ جائیے سیٹ پہ، یہ تو کیا ایک یہودی یہ کھڑا رہے، نہیں، ملزم کی حیثیت سے آئے ہیں، دونوں برابر کھڑا کیا حضرت قاضی شرعی نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب جے للتا نے کیا ہے، وہ جو ایک بہت بڑا مندر کا پجاری تھا نا، مجھے نام پتا نہیں، اس پر کیس ڈالا گیا، تو وہ آتا تھا نا، جب وہ آتا تھا تو تب بھی کیا ہے، اس کے ساتھ ایک پوری کمانڈرنگ فوج ہوتی، اور اسے کیا ہے، جہاں کھٹیرے میں آ کے سب کھڑے ہوتے اسے سیٹ پیش کی جاتی، سیٹ پہ بیٹھتا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن یہاں وقت خلیفہ ہے جو آ رہا ہے، اور آئے تو ہی ملزم کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے بالکل۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی زرہ ہے تو کیا آپ کے لیے کوئی ایویڈنس ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا گواہی دے گا۔ بیٹے کی گواہی باپ پہ چلتی نہیں، اگر ہوتا تو کیا ہے پہلے ہی کیا ہے ہم مان لیتے، بیٹا آپ ہی کی طرف بولے گا، غیر کی طرف بولے گا۔ انہوں نے کہا میرا غلام ہے، اس سے بھی پوچھ لو۔ کہا کہ غلام تو آپ ہی کا ہے نا، آپ ہی کی بات کرے گا، کوئی دوسرا ہے؟ کہا کہ بھائی دوسرا نہیں ہے، بھائی ہمارے پاس کوئی دوسرا تو نہیں۔ تو اب حضرت علی کے خلاف فیصلہ قاضی شرعی نے کہا کہ بھائی ذرا تیری ہے، بھائی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس کا۔ اب یہودی یہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ خلیفہ وقت کو یہ دراصل خلاف فیصلہ ایک تابعی وہ بھی سنا رہا ہے، اور خلیفہ وقت اٹھ کے خوشخبری کے طور پر کہا کہ آپ نے بالکل عدل کا فیصلہ کیا، میں ایسے ہی قاضی کو چاہتا ہوں، گلے لگا لیا۔ ہمیں ہوتے تو کیا بولتے، کیا رے میٹ بٹھایا مجھے چھنکیاں دکھاتا ہے، دیکھے تو کیا کہ میرے بارے میں بولنا تھا سو کیا کی بولتا ہے۔ نہیں، خوش ہو گئے حضرت علی، گلے لگا لیا، کہا کہ ایسے ہی قاضی میں چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب یہ عدل دیکھا تو وہ یہودی رو پڑا، کہا کہ واقعتاً میں نے ہی چرائی تھی ان سے، یہ انہی کی ہے، میں آج اس عدل کو دیکھ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ عدل و انصاف کے واقعات جمع کریں تو جس طرح حضرت عمر کے ہیں اس سے زیادہ نکل آئیں گے۔ سلطنت اسی نہج میں چل رہی تھی، بس چند بلوائیوں نے، فسادیوں نے شر انگیز فتنے کھڑے کیے، جس کی وجہ سے معاملات پیش آئے، ورنہ خلافت راشدہ اسی نہج پہ چل رہی تھی جس نہج پہ کیا ہے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے دور میں چل رہی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے اہم واقعہ تھا 28 بسپر 8 ہجری کا 28 ہجری کا 28 خلافت راشدہ کے سال کا۔ انشاءاللہ کل ایک دن باقی ہے میرے پاس، جس میں وہ 29 اور 30 دونوں ذکر کروں گا، اور اس کے اہم واقعات۔ ادا باللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔